مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہمارا سیرت کا عنوان آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت داعی اور مبلغ کے اتنا غم، اتنی فکر، اتنی کڑن پوری کائنات میں اور کسی کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے جو رب نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک مرتبہ امی جان امی عائشہ کہنے لگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور بات چیت ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا آج میں گزارش عرض کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہو عائشہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں. تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے کو چھپ کے کو غلطی سے کوئی بھی سب معاف کر دے. تو امی جان امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں اتنا خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے میرا سر میری گود کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا کہ میں اتنا خوش لوٹ پوٹ ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا ایسرکی دعا یا عائشہ، عائشہ میری دعا نے کیا تمہیں خوش کیا؟ کہ یا رسول اللہ اتنا خوش کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. عائشہ سنو، حالانکہ امی جان امی عائشہ سے حضور کو کیا محبت تھی ہم سب کو علم ہے کہ ایسا پیار مثالی پیار تھا ہماری امی جان امی عائشہ. میرے ماں باپ، آپ سب کے ماں باپ ان پہ قربان، کیا شان ہے میری ماں کی. آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا تمہیں جو میں نے آج دی ہے، یہ دعا میں روزانہ وَإِنَّهَا لَدَعْوَتِي لِأُمَّتِي بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، پوری امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. رب نے ان کو کیا بنا کر بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. امی جان امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب کو اچانک اطلاع ملتی ہے، یا رسول اللہ ابراہیم یجود بنفسی، آپ کا لخت جگر، آپ کا ابراہیم، اللہ اکبر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ابراہیم یجود بنفسی، آپ کا بیٹا ابراہیم آخری سانسوں میں ہے. تو آپ تیزی سے نکلے، اچانک جیسے اطلاع ہے کہ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک مرتبہ میری بیٹی کو چھوٹی سی چوٹ لگی بچپن میں، اس کے 2 اسٹچ لگنے تھے. یقین کرے میں نہیں دیکھ سکا اور میں بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا. یہاں کیا اطلاع مل رہی؟ آخری سانسیں لے رہا آپ کا بیٹا. آپ تشریف لے گئے، لخت جگر کو یوں دیکھا اور والضحیٰ کے چہرے کو اس شہزادے نے دیکھا اور روح پرواز کر پھول مرجا گیا. آپ اتنا روئے، روایات میں آتا تدمع العین وَيَحْزُنُ الْقَلْبِ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ ابراہیم لَمَحْزُنُونَ. آنکھیں اشک بار ہیں ابراہیم، دل پارا پارا ہے، تیری جدائی نے نا میرے دل کو بڑا زخمی کر دیا. اور داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں. اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس کیفیت میں امی جان امی عائشہ ہی کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں گزارش عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہو عائشہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا دے کر بھیجا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
آپ اللہ سے دعا کر لیں، اللہ آپ کے لخت جگر کو زندہ فرما دیں گے، جن کے صدقے سے یہ کائنات پوری بچی ہوئی ہے، میں اور آپ بچے ہوئے ہیں، رب کے عذاب ٹلے ہوئے ہیں اور ہمیں زندگیاں ملی ہوئی ہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کو زندگیاں ملی ہوئی ہیں، تو کیا بیٹے کو زندگی نہیں مل جانی تھی؟ جس کو شاعر یوں کہتا ہے، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ جو میں مصرع سنانا چاہ رہا ہوں وہ اگلا ہے، ہری ہے شاخ حیات ان سے، شاعر کیا کہتا ہے کہ ہماری زندگی کی شاخ جو آج ہری بھری ہے نا، جو آج ہم زندہ ہیں اور رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہری ہے شاخ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تو امی جان امی عائشہ نے کہا کہ آپ دعا کر دیں اللہ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے، تو آپ روتے روتے تھم گئے اور فرمایا عائشہ یہ دعا میں نے اپنے اس لخت جگر کے لیے، جس کے لیے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر، یہ میں نے اپنے اس لخت جگر کے نہیں رکھی۔ یا رسول اللہ کون ہے وہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پیار، لخت جگر سے بھی زیادہ پیار؟ عائشہ یہ دعا میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے رکھی۔ میں اپنی طرف سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ وہ امتی جو صرف ربیع الاول میں آقا کریم کو یاد کرنے والے، نہیں ہم تو ایسے مسلمان الحمدللہ وہ بہت کم ہوں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے جو ربیع الاول میں صرف یاد کرتے ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت اور دنیا میں آنے کا تذکرہ، یہ ربیع الاول کو، یہ خوبیاں، یہ مبارکبادیاں، یہ قیامت تک یہ ربیع الاول، اس کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ کائنات نے پہلی مرتبہ بہار دیکھی، یہ نسبت رب نے ربیع الاول کو عطا فرما دی، اور یہ خوشیاں مسلمان 12 مہینے 24 گھنٹے ہر وقت اپنے اندر محسوس کرتا رہتا ہے، چونکہ رب نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے سب سے بڑا جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو یہی تو کیا ہے کہ اپنا پیغمبر تمہیں عطا فرما دیا۔ کیسے پیغمبر؟ فرماتے ہیں لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا لَمْ يُؤْذَ بِهِ أَحَدٌ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا لَمْ يُخَفْ بِهِ أَحَدٌ، جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے اذیتیں دی گئیں، اتنی کسی کو اذیتیں نہیں دی گئیں۔ عقبہ بن معیط یہ وہ ظالم ہے جو آقا علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور سے بھیج رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں مبارک باہر آنے کو ہو رہی ہیں۔ یہ وہ ظالم ہے عقبہ بن معیط، امام الانبیاء بیت اللہ میں سجدہ ریز ہیں اور وہ اوپر آ کے اوجڑی ڈال رہا ہے، اور امام الانبیاء اس وقت بھی امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اس وقت بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ معاویہ ابن جاہمہ ایک صحابی ہیں، معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا، منہم من صبا منہم من حسا علیہ التراب منہم من تفل الی وجہی، ایک شخص آتا ہے آ کے برا بلا کہتا ہے، دوسرا آتا ہے مٹی اٹھا کے کچھ اچھا ایک قاعدہ کلیہ، ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے ساری زندگی کے لیے، امام الانبیاء نے جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں یا جتنے بھی فقر و فاقے آئے ہیں، جن کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی، کیا ان کو ان نعمتوں سے دور رکھا جانا تھا؟ نہیں میرے پیارو، یہ ذرا فرق دل میں بٹھا لیجئے گا۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رب نے پوری کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ، سب سے افضل اور اعلیٰ اور بالا بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کی صفت اپنی رب العالمین کے ساتھ نسبت اور اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ حضور پہ جتنی تکلیفیں تھیں، جتنے مصائب تھے، جتنا فقر و فاقہ تھا، یہ سب اختیاری تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سب اختیار کیا۔ بعد میں آنے والے کہیں روٹی کی وجہ سے دین کو نہ چھوڑ دیں، بعد میں آنے والے چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے رشوت کی طرف نہ چلے جائیں۔ یہ میرے آپ کو ایک سبق دینے کے لیے کہ میں خود سارا کچھ برداشت کر رہا ہوں، یہ اختیاری تھا، جن کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی، بچائی گئی، سجائی گئی۔ رب نے سب کی ساری کائنات کی چابیاں انما انا القاسم واللہ هو المعطی، ساری قاسم الخیرات جن کو بنایا، تو وہاں فاقہ ہونا تھا۔
تو رب نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمایا۔ اور ذرا قرآن پاک کی آیات پہ ذرا غور فرمائیے گا، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اے میرے محبوب ان کی تکلیفوں سے آپ پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں یہ جو چھپا رہے ہیں، جو واضح کر رہے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی مکروں سے، ان کی تدبیروں سے آپ پریشان مت ہوں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ بے ایمان لوگ ایمان نہ لائے، یہ ایسے ہی چلے گئے، تو آپ اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں مت ڈالیں کہ آپ کی جان کو خطرہ پڑے، اتنا غم مت کریں۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا اتارا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اتنا غم مت کریں، اتنے غمگین مت ہوں۔ روایات میں آتا ہے وَفِي صَدْرِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، نماز پڑھا کرتے تھے تو سینہ اقدس سے یوں آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آواز آتی۔ یہ کیفیت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ مزمل میں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کا لمبا تیرنا ہے، سمندر پانی میں تیرنا ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں کون سا سمندر، مکہ مکرمہ میں کون سی تیراکی؟ تو یہ تیراکی یہاں لفظ عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں جو عام طور پہ بولا جاتا ہے چلنے کے لیے، تو وہ مشین بولا جاتا ہے۔ سبحن یہ پانی میں تیراکی کے لیے ہوتا ہے، تیرنے کے لیے ہوتا ہے، یہاں مشین کا لفظ نہیں ہے، سبحن کا لفظ ہے۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے میرے محبوب لمبا تیرنا ہے انسانوں کے سمندر میں، انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرنا ہے، لمبا تیرنا ہے۔ آئیے آقا کریم علیہ السلام نے جو دعوت کا پیغام حجۃ الوداع کے موقع تک میرے آپ تک پوری امت کو پہنچانے کے لیے جو کوششیں، جو کاوشیں کیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا بلغت وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اللہ کے رسول پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جس تک بھی میرا پیغام پہنچے اس کے ذمے ہے کہ وہ آگے میرے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ ایک بات پہنچی ہے، ایک آج سے نیت کریں کہ خالی خود دین پہ نہیں چلنا، خود اکیلے نمازی نہیں بننا، خود صدقہ خیرات کرنے والا نہیں، خود حقوق العباد والا نہیں، خود والدین کا فرما بردار نہیں، ہر نیکی اپنے اندر بھی لانی ہے، دوسروں کے اندر بھی اس کو منتقل کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سری قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے جیسے میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرے ہر امتی کے ذمے ہے، جس نے بھی میری تابعداری اختیار کی ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ بھی ہر میرا امتی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، قرآن کی طرف بلائے، تہجد کی طرف بلائے، تلاوت کی طرف بلائے، تسبیح کی طرف بلائے، والدین کی فرما برداری کی طرف بلائے، رزق حلال کی طرف بلائے، ہر حرام سے بچنے کی ترغیب دی جائے۔ اس کی ہم نے نیت کرنی ہے، عزم کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کو خیر کی ترغیب دیتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کو ایسے ہی اجر و ثواب ملتا ہے جیسے انسان خود وہ عمل کر رہا ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما